وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اصل میں یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے الفاظ ہیں جو اللہ نے بیان کیے ہیں کہ ابراہیم ہمارا بندہ اس طرح دعائیں مانگا کرتا تھا۔ یعنی مشرکین مکہ کو بھی بتایا گیا کہ تم سمجھتے ہو کہ ابراہیم ہمارے غوث ہیں، ہماری مددگار ہیں، دیکھو وہ خود کیسے تھے، اور ان کا اپنا باپ گمراہ تھا تو اس کو بھی وہ ہدایت نہیں دے سکے، اور کل قیامت کے دن بھی وہ ان کو نہیں بچا سکیں گے۔ اور خود ابراہیم علیہ السلام کا اپنا عقیدہ بھی ہے کہ اللہ اس دن نہ بیٹے کام آئیں گے نہ مال کام آئے گا، مگر صرف وہ جو تیری طرف جھکا ہوا دل لے کے آئے گا وہ بچے گا۔ تو یہ سارا اس میں اصل میں تعلیم بھی ہے۔ تو اس کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو دعا کی تھی یہ اس وعدے کی بنا پر کی تھی، جب والد نے گھر سے نکال دیا تھا تو گھر سے نکلتے ہوئے یہ کہا تھا میں ابا جان آپ کے لیے دعا کروں گا، تو یہ دعا انہوں نے کی۔ لیکن سورہ توبہ جو آخری سورہ نازل ہوئی ہے احکامات کی، اس میں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ وہ گمراہ ہے، وہ ایمان لانے والا نہیں ہے، تو اس سے برات اور بیزاری کا اعلان کر دیا، دعا مانگنی بھی ان کے لیے چھوڑ دی۔ اور پھر اسی سورہ توبہ کے اندر بتایا کسی نبی کا یہ کام نہیں ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی کا یہ کام نہیں ہے، نہ کسی مومن کا یہ کام ہے کہ وہ شرک کرنے والوں کے لیے دعا کریں، استغفار کریں۔ تو لہٰذا آج اگر کسی کا والد یا علی مدد یا رسول مدد یا غوث مدد پکارتا ہوا مر گیا، 11ویں کرتا ہوا مر گیا، عرس اور میلے کرتا ہوا جمہوریت کے نظام میں، یا ان سارے مشرکوں کے پیچھے، فرقہ پرستوں کے پیچھے، مولویوں کے پیچھے نمازیں وہ پڑھتا تھا، اگر کوئی بھی مولوی ہو، چاہے مکے کا ہو، چاہے مدینے کا ہو، چاہے امریکہ کا ہو، انگلینڈ کا ہو، فرانس کا ہو، جہاں کا بھی مولوی ہے جو اجرت لیتا ہے اور شرک کرنے والوں کو اپنا امام مانتا ہے، رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے، تو اس کے ساتھ کنیکشن جب تک آپ توڑو گے نہیں، آپ ایمان خالص میں نہیں ہیں، اور جنت میں ایمان خالص والے لوگ جائیں گے۔ بال برابر بھی جن کا کنیکشن ہوگا شرک کے ساتھ یا شرک کرنے والوں کے ساتھ، وہ کبھی جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اسی وجہ سے ہم ان مشرکوں کے جنازے نہیں پڑھتے ہیں جو شرک کرنے والے مسلک پرست ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، جو بھی ہوں، حنبلی ہوں، چونکہ ان سب کے عقیدے کے اندر شرک ہے۔ جماعت اسلامی ہو، تنظیم اسلامی ہو، طاہر القادری کے مرید ہوں یا طارق جمیل کے ہوں یا جو بھی ہوں، جن کے بھی عقیدے میں شرک ثابت ہے، اب وہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ہم نے تو حنیفیوں کے جو شرک کی بھی نشاندہی کی ہے۔ دیکھو حالانکہ ہماری اپنی جماعت تھی، یہ نہیں کہ ہم دوسروں کو صرف کہتے ہیں، ہم اپنوں کو بھی، جو ہمارے اپنے بھی اگر شرک کریں گے یا جنہوں نے کیا ہے ان کے اوپر پوری طرح انگلی رکھی ہے اور ان سے بیزاری کا اعلان کیا ہے کہ اب ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، چونکہ شرک ان کے اندر آ گیا ہے، بس صرف دعوت کے حد تک تعلق ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ۔